وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو ذات مقدس رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات اقدس کے بارے میں گفتگو کرنا بلا شک ایک مشکل کام ہے، اور قطعاً ہمارا یہ ہدف نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس گفتگو کے ذریعے سے ان کی معرفت ہو سکے گی، کیونکہ ان کی معرفت صحیح معنی میں صرف اور صرف اس ذات کو ہے کہ جو خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اور مخلوقات میں معرفت نبوی کے بلند ترین درجے پر فائز ہے ذات مقدس مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے بعد باقی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ پس در حقیقت کوشش کی جائے گی کہ آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ گفتگو ہو، اور اسی طریقے سے آپ کے آبا و اجداد، والد اور والدہ، اور بچپن کیسا گزرا، کس کس نے آپ کی پرورش فرمائی، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، یا بالفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ آپ کی حیات سے متعلق جو بعض تاریخی واقعات ہیں ان کو بیان کیا جائے، کیونکہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ یعنی یہ بالکل الگ بات ہے کہ معرفت ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طریقے سے بالکل الگ چیز ہے آپ کے زمانے کے حالات اور واقعات کی معرفت۔ پس تاریخ میں آپ کی ذات مقدس کو گو کے تاریخی واقعات کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ہم سب کو دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے انبیاء خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور ائمۃ المسلمین یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے 11 فرزندوں کی معرفت عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کو کہا جا سکتا ہے کہ غیبت کے زمانے کی ایک اہم ترین دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کرائی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو مجھے اپنے نبی کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیری حجتوں کو نہیں پہچان سکوں گا۔ یا اللہ تو مجھے اپنی حجتوں کی معرفت کرا، کیونکہ اگر تیری حجتوں کی معرفت نہیں ہوئی تو میں جہالت کی موت مروں گا اور دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اگلے مرحلے میں انبیاء اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، اور ان کے بعد ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی معرفت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس جانب بھی توجہ رہے کہ معرفت کے بھی درجات ہیں۔ جس طرح سے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی بھی مخلوق کے لیے اگر تصور کیا جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل معرفت رکھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محدود ماننا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی غیر معصوم کی معرفت نہیں رکھ سکتا۔ گفتگو میں کہا جائے کہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے علم اور اپنے مقام کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد
آئمہ علیہم کی معرفت ہونی چاہیے، لیکن معرفت کے درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ڈسکس کیا جائے تو چند مرحلوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے پہلے 2 مرحلے ہیں اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا سے پہلے کی زندگی کی، جسے کہا جاتا ہے عالم انوار، یعنی جب آپ نور کی صورت میں تھے۔ دنیا بننے سے، حضرت آدم کی خلقت سے قبل، ملائکہ کی خلقت سے قبل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا۔ مختلف روایات ہیں کہ کتنے ہزار سال پہلے، کہ جن میں سے ایک مشہور روایت ہے 4,24,000 سال پہلے۔ البتہ جب سال یا دن کہا جائے تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ کون سا سال اور کون سا دن۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے ان یوما عند اللہ کالف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے کہ جن کی تم گنتی کرتے ہو۔ بس معلوم ہوا کہ ایک دن ہمارا بھی ہے اس سیارے پہ، اسی طرح سے ایک دن اور سیاروں پہ بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہمارے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت 4,24,000 سال قبل ہوئی، کہ جب کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا۔ اور اسی جانب آپ نے توجہ دلائی اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور پھر توجہ دلائی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور پھر روایتوں میں نقل ہوا اسی مقدس نور سے، یعنی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ علیہم السلام کو خلق فرمایا۔ اور جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی گہرائیوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ جب کہا جائے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان الفاظ کو اپنی زبان سے ہم جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس نور کو درک نہیں کر سکتے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہے۔ بس لفظ کے اعتبار سے ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کو اور اس کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور کچھ مثالیں دیں کہ ہم جنت اور جہنم کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جنت و جہنم کی مکمل معرفت کسی کو بھی نہیں کرا سکتے اس دنیا میں۔ بس جنت اور جہنم کے بارے میں گفتگو الگ موضوع ہے، جنت اور جہنم کی معرفت الگ موضوع ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں گفتگو ایک الگ موضوع ہے، اور آپ کی معرفت ایک الگ موضوع ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور اگلے مرحلے میں ان کے اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل ہو، لیکن ہماری گفتگو میں در حقیقت حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ عالم انوار کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی کہ جسے علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں نقل فرمایا ہے کہ عالم انوار میں بھی کچھ مرحلے تھے، اور ان مرحلوں کو حجاب کہا گیا ہے، اور ان مرحلوں اور حجاب کی تعداد 12 تھی، اور ہر مرحلے میں آپ کا ایک خاص ذکر تھا، اور ہر مرحلے میں ایک خاص مدت تک آپ نے قیام فرمایا۔ ان 12 مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے کہ جسے روایت میں کہا گیا حجاب القدرت، اور اس مرحلے میں آپ کا نور 12,000 سال رہا، اور اس وقت آپ کا ذکر تھا سبحان ربی الاعلی۔ دوسرا مرحلہ یعنی دوسرا حجاب تھا حجاب العظمت،
اور اس مرحلے یا اس حجاب میں 11,000 سال آپ کا نور رہا، اور اس مرحلے میں آپ کا ذکر تھا سبحان عالم السر۔ تیسرا مرحلہ تھا حجاب المنہ یعنی احسان، اور اس مرحلے میں 10,000 سال آپ کا نور رہا، اور اس مرحلے میں آپ کا ذکر تھا سبحان من ہوا قائم لا یلہو، یعنی پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو کسی قسم کا غلط اور بے حکمت کام نہیں کرتا۔ ان مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ یا پہلا حجاب وہ تھا حجاب القدرہ یعنی حجاب القدرت، اور اس مرحلے میں 12,000 سال آپ کا نور مبارک رہا، اور اس مرحلے میں آپ کی تسبیح اور آپ کا ذکر تھا سبحان ربی العلیٰ، یعنی پاک اور پاکیزہ اور بہت ہی بلند ہے میرا پروردگار۔ اگلا مرحلہ یا اگلا حجاب تھا حجاب العظمت، اور اس مرحلے یا اس حجاب میں آپ 11,000 سال رہے نور کی صورت میں، اور آپ کا ذکر تھا سبحان عالم السر، یعنی پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو رازوں کی جاننے والی ہے۔ تیسرا حجاب تھا حجاب السر، اور اس میں آپ 10,000 سال رہے، اور اس میں آپ کا ذکر تھا سبحان من ہوا قائم لا یلہو، یعنی پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو کسی قسم کا کوئی بھی غلط کام یا یہ کہ بے مصلحت کام انجام نہیں دیتا۔ چوتھا حجاب تھا یا چوتھا مرحلہ تھا حجاب رحمت، اور اس میں 9,000 سال آپ کا نور رہا، اور اس نور کی تسبیح اس عالم میں تھی سبحان رفیع الاعلیٰ، یعنی پاک اور پاکیزہ اور بہت ہی بلند اور بلند مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پانچواں مرحلہ یا پانچواں حجاب تھا حجاب السعادت، اور اس مرحلے میں آپ 8,000 سال رہے نور کی صورت میں، اور اس میں آپ کا ذکر تھا سبحان من ہوا قائم، اور بعض جگہ نقل ہوا سبحان من ہوا دائم لا یسہو، یعنی پاک اور پاکیزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کہ جو سہو و نسیان سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ چھٹا مرحلہ یا چھٹا حجاب حجاب الکرامہ، اور اس میں آپ کا نور 7,000 سال رہا، اور اس وقت آپ کا ذکر تھا سبحان من ہوا غنی لا یفتقر، کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ کہ جو غنی ہے ہر اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے فقیر نہیں ہے، یعنی کسی کا بھی محتاج کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ ساتواں مرحلہ یا ساتواں حجاب تھا حجاب منزلت، اور اس میں آپ کا نور 6,000 سال رہا، اور اس وقت آپ کا ذکر اور آپ کا ورد تھا سبحان علیم الکریم، کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ کہ جو علیم ہے یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور کریم ہے یعنی ہر چیز کے لیے اس کا کرم ہے۔ آٹھواں مرحلہ یا آٹھواں حجاب تھا حجاب ہدایت، اور اس میں آپ کا نور 5,000 سال رہا، اور اس وقت آپ کا ورد تھا سبحان ذی العرش العظیم، کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ کہ جس کا عرش بہت ہی وسیع اور عظیم ہے۔ نواں مرحلہ یا نواں حجاب تھا حجاب نبوت، کہ جس میں آپ کا نور 4,000 سال رہا، اور اس وقت آپ کا ورد تھا سبحان رب العزت عما یصفون۔ 10واں حجاب تھا حجاب رفعت یعنی عالم رفعت، اور اس میں آپ کا نور 3,000 سال رہا، اور اس وقت آپ کا ورد تھا سبحان ذی الملک والملکوت، کہ پاک اور پاکیزہ ہے کہ جس کے لیے عالم مادہ اور ملک بھی ہے اور ملکوت بھی ہے۔ 11واں مرحلہ یا 11واں حجاب تھا حجاب ہیبت، اور اس میں آپ کا نور 2,000 سال رہا، اور ان 2,000 سالوں میں آپ کا ورد تھا سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور 12واں مرحلہ یا 12واں حجاب تھا حجاب شفاعت، اور اس میں آپ کا نور مبارک 1,000 سال رہا، اور اس مرحلے میں آپ کا ورد تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اس روایت میں تو فقط 12 مرحلوں کا ذکر ہے، لیکن ان کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں
آپ کے نور کا ذکر ہوا کہ کن کن مقام پر رہا، اسی طریقے سے عرش میں آپ کا نور رہا، اسی طریقے سے لوح محفوظ میں آپ کا نور رہا، یہاں تک کہ یہ نور منتقل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مطہر میں، اور یہی نور سبب بنا کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کے احترام کا حکم دیا۔ اب یہ نور حضرت آدم سے منتقل ہوا حضرت شیس میں، یہاں تک کہ یہ نور منتقل ہوتا گیا اور حضرت عبد المطلب تک یہ نور ایک ہی صورت میں رہا، اور حضرت عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی جانب منتقل ہوا، اور ایک حصہ حضرت ابو طالب کی جانب منتقل ہوا۔ حضرت عبداللہ سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مولا امیر المؤمنین کی ایک کی جانب نبوت گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور ایک کی جانب وصایت گئی یعنی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ان کے آباء و اجداد یا انبیاء تھے یا انبیاء کے اوصیاء تھے۔ اور اسی طرح سے بعض اور روایات نقل ہوئیں، مثال کے طور پہ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ ہم نور کی صورت میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد تھے۔ اسی طرح سے ایک روایت نقل ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ آپ کا نور مطہر ساق عرش میں تھا۔ یہ مختلف روایات ہیں کہ جن کا موضوع ہے ولادت سے پہلے معصومین علیہم السلام نور کی صورت میں تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق نور محمد و آل محمد ہم سب کے قلوب کو نورانی فرما، اور امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔